الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کا موقع یوں سمجھو کہ نصیب فرمایا۔ رمضان کی آمد قریب قریب ہے۔ تیاریاں رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے کر دیں۔ صوم و صلات یعنی روزے اور نماز کے لیے اپنے آپ کو مستعد رکھیں، اور ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے رمضان کے دوران کی ترتیبات کو مرتب کر لیں، اور اس کی اہمیت اور فضیلت کو دل میں اجاگر کرنے کی کوشش کرنا تو واضح رہے کہ یہ اعمال و اہتمام کی کیفیات شریعت میں ممدوح اور مطلوب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب ماہ مبارک آنے والا ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں اس ماہ کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر فرماتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے، اس کے پانے کی کثرت سے دعا فرماتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ شروع فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق و محبت سے رمضان المبارک کا استقبال فرماتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوالیہ انداز میں 3 مرتبہ دریافت فرماتے، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یہ بات سن کر یا رسول اللہ کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا پھر کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل هذه القبلہ، بے شک اللہ تعالی ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتے ہیں۔ جس ماہ مقدس کا ایسا استقبال اور اس طرح انداز خود رسالت مآب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، ان گھڑیوں کی کیا عظمت اور کیا فضائل ہوں گے، کیا ان شب و روز کے انوارات ہوں گے جو نگاہ نبوت سے پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اور پرجوش انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رمضان المبارک کے استقبال کی ترغیب دے رہے تھے۔ تو آئیے میرے سامعین، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس رمضان کو کچھ اس طرح گزارنے کی منصوبہ بندی کریں کہ اپنے اندر کی چھپی ہوئی صالحیت کو دریافت کریں، اس کو قرآن کے ذریعے پروان چڑھائیں، اور نیک صالح پاکیزہ اللہ کا پیارا انسان بن کر دکھائیں۔ آئیے آنے والے رمضان کا استقبال کریں جیسا کہ اس معزز مہمان کے استقبال کا حق ہے۔ ایک تیاری آسمانوں پر ہوتی ہے استقبال رمضان کی۔ روزے داروں کے لیے جنت سال بھر سے سجائی جاتی ہے۔ یہ کون سا موقع ہے؟ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرشتے پکار پکار کر بندوں کو
اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ایک دفعہ پھر ہماری زندگی میں آ چلا ہے، ایسا مہینہ کہ جس کے ایک ایک پل میں اللہ کی رحمت موسلا دار بارش کی طرح برستی ہے۔ جو انسان بھی اس ماہ مبارک کا دل میں ادب رکھتا ہے، اس کے روزے رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، عبادات کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ لہذا رمضان کی آمد سے پہلے، رمضان کی تیاری کے اعتبار سے، رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کی تیاری کیجئے۔ قیام اللیل یعنی رات کو نماز کی عادت ڈالیے۔ نمبر 2، موبائل اور دیگر غیر ضروری مصروفیات میں کمی کر دیجئے۔ نمبر 3، وقت کو ضائع کرنے سے بچائیے۔ نمبر 4، نفلی عبادات، نفلی روزے، نفلی صدقات، نفلی نماز، تسبیحات کا اہتمام کیجئے۔ نمبر 5، نظام الاوقات یعنی اپنے ٹائم کی ضروری کاموں اور عبادات کی ترتیب بنائیے۔ نمبر 6، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ابھی سے شروع کر دیجئے۔ نمبر 7، صدقہ خود بھی دیجئے، بچوں سے بھی صدقہ کروائیے۔ نمبر 8، مسجد میں زیادہ سے زیادہ اوقات ٹھہرنا ابھی سے شروع کر دیجئے۔ نمبر 9، کھانے کی مقدار میں کمی اور اللہ کے ذکر کی کثرت شروع کر دیجئے۔ نمبر 10، نیند میں کمی کی عادت ڈالیے اور قیلولہ یعنی دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرنے کا معمول بنائیے۔ نمبر 11، گھر والے افراد کی رمضان سے پہلے ذہن سازی شروع کر دیجئے۔ نمبر 12، روزے، تراویح، صدقات، فرائض، نوافل، مسائل رمضان سے آگاہی اور بنیادی معلومات حاصل کیجئے۔ نمبر 13، دعاؤں کی زیادہ سے زیادہ اہتمام کی عادت ابھی سے ڈالیے۔ نمبر 14، اخلاق، نیت کی درستگی اور دل کو اللہ کی یاد کے لیے فارغ کر لیجئے۔ نمبر 15 اور سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہی اپنے گناہوں پر ندامت، استغفار، توبہ، آہوزاری، عجز و انکساری کر کے اللہ سے دل کے ساتھ معافی مانگیے اور دعا کیجئے، اے کریم و رحیم اللہ پورا رمضان تمام عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں پورا رمضان بخیر و عافیت، صحت کی تندرستگی کے ساتھ نصیب فرما دیجئے۔ اس مہمان رمضان المبارک کی قدر اور ہمارے تمام تر عبادات میرے مالک، میرے مولا، رحمان و کریم، رحیم و عظیم اللہ قبول فرمائیے۔ اس مقدس مہینے کو ہمارے اور تمام اہل ایمان کے لیے ذریعہ نجات بنائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود بھی عمل کی نیت کیجئے، آگے پھیلانے کا اہتمام کیجئے۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔